يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق اللہ العظیم۔ پہلا حکم سلطانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلے کرو اور جو جو لوگوں کا حق ہے ان کو ان کا حق پہنچاؤ۔ اب اس کے پھر مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا طریقہ بتایا کہ فیصلہ کرنا کس طرح ہے۔ پہلے اللہ کی کتاب سے اس کو تلاش کرو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کرو یا اولی الامر منکم یا قیاس سے، سمجھ آئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کا صحیح نقشہ بھی بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اطاعت کرنی ہے، دل و جان سے ان کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، کوئی دل کے اندر خلش نہیں۔ اگر وہ فیصلہ کر دیں چاہے خلاف بھی فیصلہ تمہارے کیوں نہ ہو جائے لیکن دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا تسلیم کا صحیح نقشہ اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرما دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر کے اندر جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ آخرت میں جنت کے اندر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی رفاقت جو ہے وہ بہت اچھی ہے، سمجھ آئی ہے، انہی کی رفاقت، انہی کی صحبت یہ بہت اچھی ہے۔ آخر میں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا کہ ان کی نبیوں کی رفاقت، سمجھ آئی، صدیقین کی رفاقت، شہداء کی اور صالحین کی رفاقت یہ بہت اچھی رفاقت ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ یہ اپنی دعا کا حصہ بنا لو آج سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔ دیکھو جنت مل جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، سمجھے۔ یہ تو میں کہتا ہوں جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں۔ اس کی دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا، اللہ کے نزدیک جو صحبت اچھی ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت اچھی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ ان کی رفاقت، ان کی دوستی، ان کی معیت بس اچھی معیت ہے، سمجھ آئیے۔ باقی برے لوگوں کی ہم نشینی، سمجھ آئی، دنیا دار لوگوں کی ہم نشینی جو وقت ضائع کرتے ہیں، سمجھ آئی، گندی صحبت یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اللہ کو پسند ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جائے اللہ نے فرمایا پھر اللہ کا اس کے اوپر فضل ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ اس دوسرے حصے میں دوسرا حکم سلطانی شروع کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا، دوسرا حکم سلطانی۔ اس کا عنوان کیا ہوگا کہ اے مسلمانوں اٹھو، ہتھیار اٹھاؤ اور کفار کے خلاف جہاد کرو۔ اے مسلمانوں اٹھو، ہتھیار اٹھاؤ، مسلح ہو کر کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ کیا کرو؟ جہاد کرو۔ یہ اس کا عنوان ہوگا۔ دیکھیں جی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے لے لو تم ہتھیار اپنے، حذرکم ہتھیار اپنے،
یا اس کا دوسرا ترجمہ آپ کے نسخے میں بھی لکھا ہوگا اپنی حفاظت کا سامان، سمجھ آئی؟ اپنی حفاظت کا سامان یا اپنے ہتھیار، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اپنے ہتھیار لے لو یا اپنی حفاظت کا سامان لے لو۔ فنفروا ثباتن، پس نکلو تم جدا جدا ہو کر، نکلو تم جدا جدا ہو کر۔ آگے فرمایا اوِنفروا جميعا، یا نکلو تم اکٹھے اکٹھے ہو کر، یا نکلو تم اکٹھے ہو کر، یا نکلو تم جو جدا جدا۔ یہ ثباتن کا لفظ آیا ہے نا، یہ جمع ہے ثباتن کی، یہ اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں 10 آدمی موجود ہوں، سمجھ آئی؟ ثباتن کی جمع، ثباتن اس جماعت کو کہتے ہیں جو جماعت 10 افراد کے اوپر مشتمل ہو، گویا یہ بھی ایک جماعت کہلانے کی حقدار ہے۔ فنفروا لکھا ہے نکلو تم جدا جدا ہو کر، یعنی جب بھی جہاد کی مہم پیش آ جائے تو بلا توقف، ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ فوراً اللہ کے راستے میں نکل پڑنا ہے۔ موقع محل کی مناسبت ہے، تم سب مل کر بھی اللہ کے راستے میں فوراً یکبارگی کے ساتھ جہاد کر سکتے ہو، سمجھے، حملہ کر سکتے ہو۔ کیا مطلب اللہ فرما رہے ہیں جدا جدا ہو کر یا اکٹھے ہو کر؟ اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا مطلب ہے، دیکھیں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مختلف علیحدہ علیحدہ لشکر کر کے بھی بندہ حملہ کر سکتا ہے، جس طرح امیر جہاد کا جو امیر ہوتا ہے، کمانڈر ہوتا ہے، وہ جس طرح آپ کو حکم دے کہ بھئی اس لشکر کے اوپر ہم سب اکٹھے مل کے حملہ کریں گے، یا یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے موقع محل کی مناسبت کو دیکھا جاتا ہے، یا ہم جدا جدا ہو کر، یعنی ایک کو ادھر لگا دیا، ایک کو گھات لگا کر ادھر بٹھا دیا، جدا جدا ہو کر ہمیں جس طرح موقع محل کی مناسبت ہے تم ٹھیک سمجھتے اس طرح تم نے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ باقی آپ دیکھیں خذوا حذرکم کے اوپر غور کرنا ہے آیت کے اندر کہ لے لو تم اپنی حفاظت کا سامان۔ جہاد کے لیے، کافر سے لڑنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے انشاءاللہ العزیز پوری تفصیل جو ہے گی وہ سورۃ انفال کے اندر ہے گی، انشاءاللہ وہ پوری جہاد کے اوپر ہے سورۃ انفال۔ سورۃ توبہ پوری جہاد کے اوپر ہے، 9ویں 10ویں پارے کے اندر آئے گی، انشاءاللہ سمجھاؤں گا، حق ادا کر دوں گا، یہ پوری جہاد کے اوپر ہے یہ سورۃ، اس کے اندر یہ تفصیل آئے گی۔ ادھر بھی اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ کافروں کے خلاف تم تیار کرو جس چیز کی تم طاقت رکھتے ہو قوت سے، اور گھوڑے جو ہے تمہارے باندھے ہوئے ان کو بالکل تیار رکھو کافروں کے خلاف، سمجھ آئی ہے؟ اور یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، جہاد کی ٹریننگ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یاد رکھنا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہم میں سے کس کو لڑنا آتا ہے؟ کم از کم اپنا دفاع تو کرنا جانتے ہوں، اپنا کیا خیال ہے جی؟ اپنا دفاع تو کرنا جانتے ہوں، سمجھ آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی سیکھو، بہترین کھیل ہے، نیزہ بازی سیکھو، گھوڑ سواری سیکھو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنا رہا ہوں آپ کو، یہ ایسی باتیں نہیں میں بیان کر رہا۔ گھوڑ سواری سیکھو، تیر اندازی سیکھو، کیوں؟ یہ اس وقت کا جہاد کے اندر جو اسلحہ استعمال ہوتا تھا، جو اوزار استعمال ہوتے تھے وہ یہی تھے۔ آج کے زمانے میں کیا سیکھو گے؟ پھر مجھے کہو گے مولوی صاحب نے دہشت گردی کا سبق دیا، سمجھ آئیے؟ آج کے زمانے میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں جنگ کے، وہ سیکھنے پڑیں گے، سمجھ آئیے؟ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنی تلواریں تھیں بتا سکتے ہیں؟ کتنی؟ 11 تلواریں تھیں، نیزے تھے، جنگی لباس تھا، سمجھ آئیے؟ بعض روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے قریب نیزہ رکھ کے سوتے تھے، سمجھ آئیے؟ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے راستے میں تلوار لٹکا کر نماز پڑھنا عام نماز سے 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ہے، تلوار لٹکا کر نماز پڑھنا، سمجھ آئیے؟ یہ ساری روایتیں چھپائی جا رہی ہیں، آج جو بیان کرتا ہے بس وہ بچتا نہیں ہے، سمجھے؟ وہ کہتے ہیں یہ مولوی دہشت گردی کے سبق سکھا رہا ہے، دہشت گردی، پر دین کو چھپایا نہیں جا سکتا، یاد رکھنا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دین کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ جہاد کی آیتیں آئی ہیں، یہ جہاد کی آیتیں، اگر میں جہاد نہیں بیان کروں گا میں قرآن پورا بیان نہیں کر سکتا، میں اللہ کے ہاں مجرم بنوں گا، سمجھ آئیے؟ پورے قرآن کے اندر 484 کے قریب آیات جہاد ہے قتال فی سبیل اللہ کے متعلق۔ جو بندہ کہتا ہے جہاد نہیں ہے اسلام کے اندر، جہاد ساری دہشت گردی ہے، پھر قرآن پاک کو تم دہشت گردی کہو گے کہ قرآن دہشت گردی کا سبق سکھا رہا ہے؟ سب سے پہلے وہ جہاد کو جو دہشت گردی کہتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، الیاذ باللہ، کیونکہ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ پھر الیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر صحابہ کرام کو، پھر اولیاء اللہ کو، پھر تابعین کو، مفسرین کو، سمجھ آئی ہے؟ جہاد بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اسلام کے 5 اعمال میں سے ایک تو عقیدہ ہے نا، توحید کے بعد اسلام کے بنیادی 5 اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد، 5واں انہوں نے جہاد کو شمار کیا بعض علماء، سمجھ آئیے کہ نہیں؟
تو یہ جہاد ایک حصہ ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا اپنے حفاظت کا سامان لے لو، جتنا بھی ہے مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اس زمانے کے اندر تیر اندازی تھی، تلوار تھی، بڑھتے بڑھتے یہ بعد میں آیا آتشی اسلحہ آیا، آگ کے ذریعے پھینکے جاتے تھے ہتھیار، بڑے بڑے گولے بنا کے، پھر پتھر آئے، پھر توپوں کے ذریعے بڑے بڑے وزن والے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ خلافت عثمانیہ کے اندر یہ بندوق تیار ہوئی تھی، پتھروں والی، پتھر مارتی تھی۔ تو اس نے بڑا فائدہ پہنچایا تھا خلافت عثمانیہ کو، جس کی وجہ سے نے 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت کی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ پھر یہ گولی آئی، سمجھے، پھر آہستہ آہستہ راکٹ لانچر آئے، پھر آہستہ آہستہ میزائل تیار ہوئے، بڑے بڑے بم تیار ہوئے، سمجھ آئی ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی اپنے سامان کی جو اپنے حفاظت کے لیے سامان ہے وہ اکٹھا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس طرح امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس نے جدید اسلحہ تیار کر لیا ہے، اسی طرح مسلمان کو بھی یہ بالکل تیار رکھنا چاہیے، ہر وقت اپنے میزائل بالکل تیار رکھنے چاہیے، اپنا اسلحہ بالکل تیار رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سرکاری پولیس کی طرح اسی طرح سرکاری وہ پتہ نہیں چلتا بھی ہے یا نہیں چلتا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کو زنگ لگ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا بھی ہے، بلکہ اس کو بالکل ہر وقت تیار رکھنا ہے اس اسلحے کو، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور مسلمان کے لیے صرف اسلحہ ہی نہیں تیار رکھنا، مسلمان اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھے گا ہر وقت۔ مسلمان کی 2 طاقتیں، لیکن آج جو ہے نا مسلمان مادی اعتبار سے بھی، مادی وسائل سے بھی کمزور ہے، یاد رکھنا، مادی وسائل سے بھی کمزور نظر آتے ہیں۔ ہمارے قرآن نے تو سب کچھ بیان کیا ہے، حدیث رسول میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے سارے طریقے کر کے بتائے ہیں، اسلحے بنانے کے سارے طریقے ہمارے اسلام نے دکھائے، سارا بتایا ہے دفاع کرنے کا طریقہ، لیکن پھر بھی مسلمان آج مادی وسائل سے اعتبار سے تھوڑا پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کے اعتبار سے بھی مسلمان بہت زیادہ پیچھے ہیں، آج یاد رکھنا، ایمان کے اعتبار سے بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ لیکن اگر آج میں کہتا ہوں جو جھوٹ نہیں بولوں گا، اس بات کے اندر میں جھوٹا نہیں ہوں، اگر جنگ کا کبھی میدان آ جائے نا تو مسلمان کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے، یاد رکھنا، جتنے مرضی مادی وسائل ہوں لیکن ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ شاید پتہ نہیں فرشتے اتریں بھی کہ نہیں مدد کو، کیونکہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، جس کا ایمان مضبوط ہوگا پھر فرشتے بھی اس کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ امریکہ کو دیکھ لو، اپنے مادی وسائل کے اوپر کتنا یہ فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ سپر طاقت ہے، سپر پاور ہے، دیکھ لو افغانستان کے اندر آج کیا اس کا حشر ہو رہا ہے، آج امریکہ کیا کچھ نہیں ہے۔ وہاں سے بیٹھ کے افغانستان کے مجاہدین جو اخبار کے اوپر خبر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمارے پاس ایسا کیمرہ موجود ہے، ہم اس کی خبر کو پڑھ سکتے ہیں، یہ کون سی خبر پڑھ رہے ہیں اس وقت، ایسے ہم ان کے پاس کیمرے موجود ہیں، لیکن آج تک وہ افغانستان کے آگے مغلوب ہی نہیں ہے، کبھی غالب نہیں ہو سکے۔ یہ اللہ کی نصرت کی دلیل ہے، یاد رکھنا۔ 54 ملک اکٹھے ہو کے افغانی مجاہدین، ہتے مجاہدین ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، برس پڑے، لیکن فاتح کون بنا ہے؟ افغانی مجاہدین بنے ہیں۔ امریکہ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، روس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، برطانیہ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، فرانس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ نہتے تھا، ان کے پاس ہے کیا؟ بیچاروں کے پاس کیا ہے؟ ان کے ٹینک بھی نہیں ہے ان کے پاس، ان کے پاس فضا بھی نہیں ہے، جنگی طیارہ بھی نہیں ہے، AK-47 ہے، دوشکہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ مشین گن ہے، اور کیا ہے ان کے پاس؟ فضا، صرف زمین ہے ان کے پاس، گولیاں ہیں، بم ہے، اور بم بھی وہ خود تیار کراتے ہیں، بچارے دیسی نسخہ استعمال کرتے ہیں بم کے اندر، صرف یہ کچھ ہے۔ امریکہ کے پاس فضا بھی ہے، امریکہ کے پاس بختر بند گاڑیاں بھی ہیں، ایسی ایسی گاڑیاں جس کے اوپر بم بھی اثر نہیں کر سکتا، لیکن یہ حال ہی میں پرسوں چوتھ کہیں کارروائی ہوئی، اخبار کے اندر آیا کہ اس کی اتنی گاڑیاں جلا کے رکھ دی، تباہ و برباد کر کے رکھ دی، امریکہ والوں کو اتنا نقصان کیا افغانی مجاہدین نے، ان کی جو جتنے بھی گاڑیاں تھیں ان کا سارا لوہا جتنا بھی تھا وہ سکریپ کے کباڑ کے مارکیٹ میں وہ بیچ رہے تھے افغانی مجاہدین سے، اتنا نقصان کیا ہے، اور معافیاں مانگ رہے ہیں، مذاکرات کرنے کے اوپر آ گئے ہیں، خدا کے لیے معافی دے دو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے اوپر ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، خدا کے لیے یہ اللہ کی نصرت کی دلیل ہے، اس کو سمجھو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، یہ ہے جی زجر ہے منافقین کو، منافقین کی ایک خباثت کو بیان کریں گے اور ان کے اوپر زجر ہے، ڈانٹ ہے، اور بے شک بعض تم میں سے البتہ وہ ہیں جو دیر کرتے ہیں، لا یبطئن، جو دیر کرتے ہیں، کیا دیر کرتے ہیں، کس طرح؟ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پس اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت، یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مثال کے طور پہ جب بعض اوقات وقتی طور پہ شکست ہو جاتی تھی مسلمانوں کو، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے یعنی شکست، قال، منافق کیا کہتے تھے؟ کہتا ہے
قد انعم اللہ علیہ، تحقیق اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے تحقیق اللہ نے مجھ پر کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ کیسا؟ اذ لم اکم معہم شہیدا، جبکہ نہیں تھا میں ساتھ ان کے حاضر۔ اللہ نے مجھ پر کیا کر دیا؟ انعام کر دیا، جبکہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا۔ یعنی یہ منافقین کی خباثت کا بیان ہے، ان کے اوپر زجر ہے کہ جن کی اپنی ہمتیں بھی پست تھیں، آپ خود بھی بزدل تھے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بزدل کرنے کے اور پست ہمت کرنے کی وہ لگے رہتے تھے، ارادہ تھا ان کا۔ لا یبتی انا کا مطلب خود بھی پیچھے ہٹتے تھے، دوسروں کو بھی پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ منافقین کا حال بیان کیا۔ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو کہیں شکست ہو جاتی تو یہ منافق کیا کہتے تھے؟ اوہ شکر ہے بچ گئے، نہیں گئے ساتھ مسلمانوں کے، نہیں تو ہم بھی ساتھ ہی رگڑے جاتے، ہم بھی مر جاتے، شکر ہے ہم گھروں کے اندر بیٹھے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ اس طرح کی باتیں بیان کرتے۔ آگے فرمایا والا ان اصابکم فضل من اللہ، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، مطلب کہ مال و دولت، مال غنیمت، فتح مل جاتی مسلمانوں کو، یعنی فضل مل جاتا، لا یقولن، البتہ وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے، کَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، ایسے کہیں گے گویا نہیں ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ کیا کہیں گے؟ مودتن، کوئی تعلق، یا لیتنی کنت معہم، کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، اور میں بھی کامیاب ہو جاتا، کامیاب بہت بڑا، یعنی میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا، کامیابی بہت بڑی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جاتی، مال و غنیمت مل جاتا اچھا خاصا، پھر یہ منافق کہتے تھے یار کاش ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جاتے، ہمارے پاس بھی مال آ جاتا، ہمیں بھی فتح ہو جاتی، ٹھیک ہے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ بڑا افسوس کے ساتھ کہتے تھے، ظاہری بات ہے جب مال سامنے پڑا ہوتا تھا افسوس ہی کہتے تھے، افسوس کے ساتھ کہ افسوس ہے یار کاش ہم بھی آپ کے ساتھ مل جاتے۔ یہ اللہ نے منافقین کی صفت کا بیان کیا، ان کی خباثت کا، ٹھیک ہے۔ کَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً کا مطلب ہے، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ منافقین اپنی باتیں کرتے تھے گویا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ ظاہری اعتبار سے تو مسلمان تھے نا، دوسروں کو تو نظر آتے تھے یہ مسلمان، یہ اس طرح ظاہر کرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، سمجھ آئی ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشامد کرتے تھے مسلمانوں کو۔ کیا مطلب خوشامد؟ ظاہر کرتے تھے کہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ یار میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اگر میرا تعلق ہوتا نا تو میں ضرور جاتا، تعلق تو ابھی ابھی میرا پڑا ہے تمہارے ساتھ، پہلے تعلق نہیں تھا، میرا تعلق تو ابھی پڑا ہے، اگر تعلق یہ پہلے سے ہمارا ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ ضرور جاتا، میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ یہ خوشامد کرتے ہیں مسلمانوں کہ مسلمان سمجھے واقعہ تر یار یہ لوگ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ منافق کی صفت ہوتی ہے، یہ دوغلے پالیسی جو ہوتی ہے نا، یہ اچھی پالیسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ترغیب الی القتال ہے جی، فلیقاتل فی سبیل اللہ، چاہیے کہ وہ لڑیں اللہ کے رستے میں، چاہیے کہ وہ لڑیں اللہ کے رستے میں۔ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں دنیاوی زندگی کو بدلے آخرت کے، سمجھ آئی؟ وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں دنیاوی زندگی کو بدلے آخرت کے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو قتل کرے گا اللہ کے رستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پس قتل کر دیا جاتا ہے یا غالب کہا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس عنقریب ہم دیں گے اس کو بہت بڑا اجر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان کی شان دیکھو، اللہ نے فرمایا جو میرے رستے کے اندر لڑے گا نا، یعنی جو دنیاوی زندگی کو بیچ کے ختم کر کے آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، میرے رستے میں لڑ رہا ہے، وہ ہر معاملے کے اندر وہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے، تو انہیں میدان کے اندر ثابت قدم رہنا چاہیے اور ان منافقوں کی باتوں سے بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ نے بشارت بھی سنا دی، جو میرے رستے کے اندر لڑے گا، چاہے وہ شہید ہو جائے چاہے وہ غالب آ جائے، دونوں صورتوں کے اندر میں اس کو اجر دوں گا اپنی طرف سے، غالب آ جائے مغلوب ہو جائے، دونوں صورتوں کے اندر میں اس کو اجر دوں گا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہاں آگے دیکھیں جی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا عذر ہے کہ نہیں قتل کرتے، نہیں لڑتے تم اللہ کے رستے میں۔ یہ جی تیسرا حکم سلطانی ہے، سمجھ آئی؟ یہ تیسرا حکم سلطانی ہے، اس کا عنوان ہوگا کمزور اور ضعیف مسلمانوں کو
جو مکہ مکرمہ کے اندر کفار کی قید کے اندر ہیں، اے مسلمانوں اٹھو، ان کو اپنے قیدی مسلمان بھائیوں کو ان کو چھڑاؤ۔ سمجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیں گے کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر قیدی مسلمان ہیں، کفار کے قبضے میں ہیں، اٹھو، ہتھیار اٹھا، اپنے مسلمان قیدیوں کو چھڑاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیں گے۔ پچھلی آیت کے اندر آپ نے ایک لفظ پہ غور کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے کہ وہ لڑے اللہ کے راستے میں۔ آگے پھر فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے، مغلوب ہو جائے، تو ہم اس کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیں گے۔ یہاں پہ ایک بات رہ گئی ہے، دیکھیں مسلمان کا جو رستہ ہے نا، مسلمان کی جنگ، مسلمان کا کافر سے لڑنا، یہ کوئی جگہ کے لیے نہیں، خطے کے لیے نہیں، یہ کوئی سلطنت بنانے کے لیے لڑنا نہیں، بلکہ یہ لڑنا ہوتا ہے صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا اسلام بلند ہو جائے، مسلمان کا جنگ کے اندر صرف یہی نظریہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نظریہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ خطے کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے، زمین لینے کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے، وہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ جنگ اصل وہی ہے جو مسلمان جو لڑتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، یہ لوگ کس وجہ سے لڑتے ہیں؟ یہ صرف زمین کے لیے لڑتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ صرف اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے یہ اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑے گا، تو پھر یہ اللہ کے راستے میں قبول کیا جائے گا، پھر اس کی شہادت قبول ہوگی اللہ کی، پھر اس کا جہاد قبول ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ امریکہ دیکھ لو بدبخت، اس نے جب دوسری جنگ عظیم کے اندر اس نے اخیر کر دی، جب اس نے جاپان کے اوپر ایٹمی حملہ کیا نا، اس سے پہلے جب اس نے اپنے فوجی بھی اتارے ہوئے تھے، بعد میں بھی لگے رہے اس کے فوجی، اس نے جاپان کی عورتوں کے ساتھ 1.25 لاکھ عورتوں کے ساتھ اس نے زنا کروایا اپنے فوجیوں کو، اور 1.25 لاکھ بچوں نے، حرامی بچے وہاں سے پیدا ہوئے تھے 1.25 لاکھ، یہ امریکہ والا۔ اور یہ امریکہ اور فرانس نے تو اپنے سپاہیوں کو غالباً یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی، انعام رکھا تھا عورتوں کے لیے کہ جو عورت ہمارے فوجیوں کو پیشکش کرے گی، ان کی طبیعت کو خوش کرے گی، اس کو ہم اتنا انعام دیں گے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی چیز کے لیے نہیں، یہ زمین کے لیے لڑتے ہیں، یہ لڑتے ہیں ملک کے لیے، سمجھ آئی ہے؟ لیکن مسلمان کا جو لڑنا ہوتا ہے نا، وہ لڑنا ہوتا ہے صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ حضرت یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب آئے تھے ہندوؤں کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، کئی ہندو حسین لڑکیاں ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی تھی، لیکن محمد بن قاسم کی فوج کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ حسین لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ کیوں؟ یہ لڑنے کس لیے آئے تھے؟ صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے آئے تھے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ مسلمان کا لڑنا کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے دین کی بلندی کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب نور الدین زنگی نے مصر کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، امیر بنا کر، سلطان صلاح الدین ایوبی کے استقبال میں مسلمان جو یہ پرلے درجے کے لوگ مسلمان تھے اس وقت، شراب خور، عورت کے پیاسے، ان کے حرموں کے اندر عورت یہ زینت بنی ہوئی تھی، ان بادشاہوں نے صلاح الدین ایوبی کے استقبال میں حسین لڑکیاں پیش کی، حسین لڑکیوں کو کھڑا کر دیا، اور ان لڑکیوں نے صلاح الدین ایوبی کے استقبال میں زمین پر پھول بچھائے تھے، بڑے بڑے پھول۔ صلاح الدین ایوبی کو پیشکش کی، چلیں جی کھانا کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ جب صلاح الدین ایوبی گئے نا کھانا کھانے کے لیے، لڑکیاں ادھر بھی کھڑی ہیں ادھر بھی کھڑی ہیں، درمیان میں وہ راستے کے اوپر پھول کی پتیاں۔ صلاح الدین ایوبی نے جو ہی پھول کی پتیوں کو دیکھا، لڑکیوں فوراً اپنا قدم پیچھے کر لیا، اندر داخل نہیں ہوئے، کھانے والی جگہ میں بالکل داخل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بلایا سارے کمانڈروں کو، فوج کے جتنے بھی تھے، صلاح الدین ایوبی نے کہا یہاں صلاح الدین ایوبی مصر کے اندر پھول کی پتیاں مسلنے کے لیے نہیں آیا، صلاح الدین ایوبی یہاں صلیبیوں کی لاشیں مسلنے کے لیے آیا۔ اگر میرے قدموں میں بچھانا چاہتے ہو، پھول کی پتیاں نہ بچھاؤ، صلیبیوں کی لاشیں میرے قدموں کے اندر بچھاؤ۔ صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ عیسائی لوگ ملت اسلامیہ کو نوچ نوچ کر چوہے کی طرح کھا رہے ہیں، اور تم میرے رستے کے اندر پھولوں کی پتیاں بچھا رہے، وہ ہٹا دو میرے رستے سے یہ پتیاں پھول کی، ہٹا دو میرے رستے سے یہ جمال لڑکیاں، کہیں ان کا فیصلہ میری تلوار نہ کرے، میری تلوار نہ کر دے ان کا فیصلہ۔ کس لیے؟ یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اچھا جو کمانڈر تھا نا، اس نے اس وقت کہا حضور جس طرح آپ کا حکم ہے، صلاح الدین ایوبی کو کہا حضور جس طرح آپ کا حکم ہے۔ پھر غصے سے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بولے، کہا مجھے حضور نہ کہو، حضور وہ تھے جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، وہ حضور تھے، اور جن کا مقدس پیغام ہم اپنے دلوں میں لے کے یہاں مصر تک پہنچے ہیں۔ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی حضور نہیں ہوں، میں صرف ادنا سے مسلمانوں کا خادم ہوں۔ یہ لوگ تھے دین کی خدمت کر کے گئے ہیں، یہ لوگ تھے جنہوں نے
صلاح الدین ایوبی کی میں بار بار کہتا ہوں اس کی تاریخ کا مطالعہ کرو، اس کو ضرور پڑھو۔ گوگل ہوتی ہے نا آپ کے ہاتھ میں، موبائل ہوتا ہے، نیٹ بھی ہوتا ہے، وہاں سے ہر چیز پتہ چل جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق پڑھو یار، آپ کو پتہ چلے گا، آنکھیں کھلے گی کہ دین اسلام کس طرح ہمارے پاس پہنچا ہے، آج دین اسلام کس طرح پہنچا ہے۔ سمجھ آئیے کہ الہی کلمۃ اللہ کے لیے نیچے یہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ فرما رہے اور کیا عذر ہے کہ نہیں لڑتے تم اللہ کے راستے میں، والمستضعفین اور چھڑانے کمزوروں کے، والمستضعفین اور چھڑانے کمزوروں کے، من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا، چھڑانے کمزوروں کے، من الرجال مردوں سے، سمجھ آئی، والنساء اور عورتوں سے، والولدان اور بچے، الذین یقولون کون ہے وہ مرد عورتیں بچے کہ وہ لوگ التجا کرتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا اے ہمارے رب نکال تو ہمیں، من ہذہ القریۃ اس بستی سے نکال۔ مکے کے اندر جو مسلمان قیدی تھے وہ یہی کہتے تھے نا، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، الظالم اہلھا کہ اس کے جو اہل ہیں وہ ظالم ہیں بڑے، واجعل لنا من لدنک ولیہ اور پیدا کر دے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا اور تو کر دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار، کر دے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ میں نے عنوان بتایا نا، اللہ فرما رہے ہیں کمزور اور ضعیف مسلمان جو مکہ مکرمہ کے اندر کافروں کی قید کے اندر ہیں ان کو چھڑواؤ، سمجھ رہی ہے، ان کو کیا کرو، چھڑواؤ۔ وہ کافروں سے پریشان ہو کر وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو مجھ سے التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج، کوئی دوست بھیج ہمارے لیے کوئی، سمجھ آ گئی ہے۔ یہی دعا بالکل آج ایک فرمایا نا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا کہ پیدا کر تو اپنی طرف سے کوئی دوست، یہی دعا بالکل آج فلسطین کی مسجد کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے کہ یا اللہ بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا تھا نا، عیسائیوں سے ساروں کو پاک کیا تھا، کچھ دن پہلے وہاں کی مسجد سے اعلان ہو رہا تھا جب یہ بدبخت اسرائیل نے اس کے اوپر بمباری کی فلسطین کے اوپر، این صلاح الدین ایوبی، این صلاح الدین، این صلاح الدین، لاؤڈ اسپیکر صلاح الدین ایوبی تو کدھر چلا گیا آج، صلاح الدین ایوبی تو کدھر چلا گیا، بیت المقدس پھر یہودیوں کے قبضے میں آ گیا، عیسائیوں کے قبضے، صلاح الدین ایوبی تو کدھر چلا گیا آج۔ یہ للکار تھی، یہ مسلمانوں کو پکارا جا رہا تھا، یاد رکھنا ہمارے اندر ہر کوئی صلاح الدین ایوبی ہے، یاد رکھنا، لیکن مسلمانوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ ایک مسجد یہودی اس